نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 96 کی پہلی 5 آیتوں میں ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹک سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ علم بالقلم، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس رب نے انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن کی یہ پہلی 5 آیتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کی پہلی وحی میں جس کام کا حکم دیا ہے وہ پڑھنا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہے اور اللہ اپنے میسنجر اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے پڑھنے کا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ پڑھنا کتنی عظیم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، اے لوگو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک پڑھتے رہو۔ آپ ساری زندگی پڑھیں تو بھی اللہ کے جو علوم ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا ہوگا جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھتے پڑھتے رب کے جو راز پوشیدہ ہیں وہ پڑھنے والوں پر عیاں اور ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ گیلیلیو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کی قبر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ علم، ایجوکیشن، سائنس اور ریلیجن، سائنس اور ریلیجن یہ دونوں چیزیں اپنے گاڈ کو بیان کرنے والی 2 زبانیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو سمجھیں کہ جو پلانٹس آف ٹومیٹو ہے، ٹماٹر کا جو پودا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سائنس کی ریسرچ ہے۔ جب اس کے پودے پر پتے کھانے کے لیے کیٹرپلر آتے ہیں اور وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے ٹماٹو کا جو پودا ہے
یہ پتوں کو سگنل دیتا ہے ان کے سلائیوا کو لے کر کہ اپنی پتیوں کو کڑوا کر دو. تو اپنے وجود کو بچانے کے لیے یہ پودا اس کی تمام پتیاں اپنے وجود کو کڑوا کرنے لگتی ہیں. کڑوے ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ کیٹرپلر ان کو کھانا نہیں چھوڑتے ہیں. تو پھر وہ ایک سگنل اور دیتا ہے دوسرے پودوں کو کہ ہمارے دشمن کیٹرپلر آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کھانا شروع کر دیا ہے، تم اپنے وجود کو بچاؤ. پھر بھی اگر وہ کیڑے انہیں کھانا نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر ایک اور سگنل یہ پودے دیتے ہیں جن کو ایئر بورن مولیکیول کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سگنلز جب نکلتے ہیں تو ایک مہک نکلتی ہے اور اس مہک کو سونگھ کر کچھ اور انسیکٹس ان پودوں پر آتے ہیں اور آ کر ان کیٹرپلر کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو ٹومیٹو کی پتیوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کیڑوں کو کھا کر ان کے جسموں میں اپنے انڈے دیتے ہیں. اس طرح ایک ٹماٹر کا پودا اپنے وجود کو بچا لیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹماٹر کا پودا جو معمولی سا ہمیں دکھتا ہے، اس کے پاس پورا ایک ڈیفینس سسٹم ہے. یہ کس نے اسے دیا ہے؟ یہ اس رب نے دیا ہے جس رب نے ساری کائنات کو وجود بخشا. تو تعلیم ایک نہایت ضروری چیز ہے. علم ہمیں اللہ کی دیگر مخلوقات سے الگ کرتا ہے. ایجوکیشن ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تعلیم ایجوکیشن ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام قوتوں سے بڑھ کر ہے. یہ ایک ایسا نور بھی ہے جس نور سے جہالت اور گمراہی دور ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سے اعلان نبوت فرما کر تعلیم و تربیت پر جتنا فوکس کیا ہے اتنا فوکس کسی اور چیز پر نہیں کیا. آپ مدینہ معظمہ تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو علم سیکھنے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چبوترہ صفہ کا انتخاب کیا، جہاں پر صحابہ دین کو سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. ایجوکیشن کتنی ضروری ہے آپ اس چیز کا اندازہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں محسوس کرنے لگتے ہیں. ایجوکیشن ایک ایسا پھول ہے، تعلیم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا جاتا ہے اس کی مہک بڑھتی چلی جاتی ہے. جس تعلیم، جس ایجوکیشن کو لے کر قرآن و حدیث نے اتنا فوکس کیا اور تعلیم دی مسلمانوں کو، آج قوم مسلم اس تعلیم سے اتنی ہی دور چلی جا رہی. ڈاکٹر اقبال صاحب کا وہ شعر بڑا فٹ ہے اس بات پر. آپ کہتے ہیں حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے. اس قوم کی ترقی کے لیے جو قرآن نازل ہوا اس کا پہلا حکم اقرا پڑھنا تھا. آج وہ قوم اسی پڑھنے سے اتنی پیچھے چلی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں دنیا میں جو سب سے بڑا نوبل پرسکار دیا جاتا ہے وہ اب تک 900 نوبلز تقسیم ہو چکے ہیں. ان 900 نوبلز میں سے یہودی جو بہت کم پاپولیشن ہے، تقریباً 1.5 کروڑ پاپولیشن ہے، اتنی کم پاپولیشن کے پاس 200 نوبل پرائز موجود ہیں. اور ہم مسلم جو دنیا میں 2 ارب سے بھی زائد ہیں، ہمارے پاس 900 نوبل پرائزز میں سے صرف 3 نوبل ہیں. کتنے پیچھے ہم چلے گئے اس تعلیم سے جس تعلیم کو ہمارے آباء و اسلاف نے، ہمارے باپ دادا نے پوری دنیا کو اس تعلیم کے نور سے روشن کیا. ہمارے آبا نے
بہت کچھ کیا ہے اس علم کی خاطر۔ چاند پر ایک کریٹر ہے، ایک کھائی ہے، اس کھائی کا نام ایک مسلم کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا نام ابن سینا ہے۔ یہ ابن سینا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس کی سب سے پہلی بک لکھی اور یوروپ میں 500 سال تک آپ کی اس بک کو پرائمری میڈیکل ریفرنسز کے طور پر پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو فادر آف میڈیکل کہا جاتا ہے۔ سائیکلوجی علامہ ابن جابر ابن حیان کو فادر آف سائیکلوجی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلی لیبارٹری کھولی جسے تجربہ گاہ کہتے تھے۔ ہمارے آباء و اسلاف نے یہ دین سیکھا، تعلیم سیکھی اور دنیا کو اسے روشناس کرایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب شیر سیمور، شیر میسور ٹیپو سلطان کا مقابلہ انگریزوں سے ہوا تو سب سے پہلا راکٹ آپ نے بنایا جو تقریباً 3 سے 6 کلومیٹر تک کی مار کرتا تھا۔ انگریز اس کو لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے میسور سے بک منگائی گئی اور بک میں جو ڈائیگرامز موجود تھے ان کو دیکھ کر پہلا راکٹ اور پہلی میزائل بنائی۔ یہ کس نے کیا؟ ہمارے باپ دادا مسلمانوں نے کیا۔ ہندوستان میں پہلی میزائل کس نے دی ہے؟ اے پی جے عبد الکلام نے۔ مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن افسوس آج جس قوم کی مسجدوں میں بھی لائبریری ہوا کرتی تھی، آج وہ قوم تعلیم و ترقی سے، ایجوکیشن سے اتنا پیچھے چلی گئی ہے۔ آج اس کی خوشی محض اس چیز میں ہے کہ ایک پلیٹ بریانی اور 4 کباب مل جائیں، بس اسی میں وہ خوش ہے۔ بیٹا آج تم سے اس قوم کو بہت امیدیں ہیں۔ یو آر دا اسٹار آف فیوچر کا آپ کو اسٹار بننا ہے، اس قوم کی ترقی کا سہارا بننا ہے۔ آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، لیکن نہ میں، نہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، نہ آپ کے ٹیچرز اس بات سے صحیح طرح واقف ہیں کہ آپ میں سے کون کل کا رائزنگ اسٹار بنے گا۔ کوئی نہیں جانتا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ You have to take hard work in your knowledge, in your books, in your everyday activities. آپ کامیاب ستارہ تب بنیں گے جب آپ محنت سے پڑھیں گے اور آپ کا ایم، آپ کا مقصد ہوگا کہ مجھے بڑا ہو کر قوم کی خدمت کرنا۔ صرف یہ نہیں ہو کہ مجھے بڑا بن کے پیسہ کمانا۔ جب انسان کی سوچ صرف یہ ہوگی کہ پڑھ لکھ کر مجھے پیسہ کمانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زندگی کے اصل مقصد سے بھٹک جائے اور ایک سچا قوم کا خادم بننے کے بجائے وہ کہیں ظالم و جابر نہ بن جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے فلسطین، عراق، افغانستان جیسے مسلم میجورٹی پیپل والے ممالک کو ہلاک اور برباد کر دیا، وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بس فرق یہ ہے، کمی یہ ہے کہ ان کے پاس صرف دنیاوی تعلیم ہے، دین کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی روشنی آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ صحیح طریقے سے خدمت خلق نہیں کر سکتے۔ دنیاوی تعلیم یہ ہمارے مائنڈ کو روشن کر دیتی ہے، ہماری فکر بڑھا دیتی ہے، ہماری سوچ کا جو مادہ ہے اسے بڑھا دیتی ہے، لیکن دل کا جو نور ہے، جو چمک ہے، وہ اس دنیاوی تعلیم سے روشن نہیں ہوتا۔ اس کو روشن کرنے کے لیے ضرورت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، قرآن و حدیث کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی۔ جب تک انسان کے پاس دونوں طرح کے علوم نہیں ہوں گے، وہ صحیح طریقے سے کامل انسان نہیں بن سکتا۔
آج سہولت ہو گئی ہے دین کو سمجھنے کے لیے بھی آپ سوشل سائٹس پر بہت سارا مواد موجود ہے، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، مصطفیٰ کی ذات اور سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پیرائے میں اپنے آپ کو ڈھال کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ کل مستقبل میں آپ اس قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ صرف کتابوں کو رٹ لینا، یہ کلاسز میں جتنا ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے اسے تیار کر لینا آج کے اکارڈنگ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کو اس سے بڑھ کر محنت کرنی ہے اور اپنی کوششوں کو کرتا رہنا ہے۔ توماس ایڈیسن جس نے بلب کا ایجاد کیا آپ کو پڑھایا جاتا ہے، کتنے ٹرائی کی اس شخص نے؟ 1003 ٹائم اس نے کوشش کی، جس میں سے 1002 مرتبہ ناکامی ملی اور 1000 تیسری مرتبہ جا کر اس شخص کو کامیابی ملی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں کہ 1002 مرتبہ آپ ناکام ہو گئے۔ تو شخص نے کہا 1002 مرتبہ میں ناکام نہیں ہوا ہوں، بلکہ 1002 مرتبہ تک میں سیکھتا رہا کہ بلب کیسے نہیں بنے گا، اور 1000 تیسری مرتبہ میں نے سیکھ لیا کہ بلب اس طرح بنے گا۔ تو آپ کوئی بھی محنت کرتے ہیں تو آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جاتی، ہر دن کی محنت آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی۔ تو اس لیے دن رات آپ کو محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور یہ اسکول جس کا سپنا علی جناب چھدہ وکیل صاحب قبلہ نے دیکھا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس اسکول کو بھی آپ کو خوب ترقی دینی ہوگی۔ وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے فلاح و بہبود کے ساتھ پوری کمیونٹی، پوری ملت اور قوم کا بھلا کرنا چاہے۔ تعلیم ایک ایسا قوی ترین ذریعہ ہے جس سے ہر قوم ترقی پا سکتی ہے۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی اور یہ فکر تھی۔ انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے انسان کو مزین کرنے اور آستہ کرنے کے لیے اس اسکول کا آغاز کیا، اور میری مسجد کے قریب جو ادارہ ہے اس ادارے کا قیام کیا۔ اس ادارے میں 1000 سے زائد بچیاں دینی علوم سے آراستہ ہو رہی ہیں، اور ادھر اس اسکول میں 1000 سے زائد طلبہ دنیاوی علوم کے زیور سے مزین ہو رہے ہیں۔ تو تعلیم بیٹا آج آپ کے سمجھ میں شاید کم آئے، لیکن تعلیم جب آپ حاصل کریں گے تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کی نسلیں بھی کامیاب ہوں گی۔ آج قوم مسلم کو جو گری ہوئی نظروں سے پورے یونیورس اور ورلڈ میں دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے میدان میں بہت پیچھے آ گئے ہیں۔ ہمیں اس میدان میں خوب ترقی حاصل کرنی ہے، اور سکسیس انسان کو کب ملتی ہے؟ جب وہ اچھے ڈیسیزنز لے۔ سکسیس کے لیے ضروری ہے اچھا ڈیسیزن لینا، اچھا فیصلہ لینا۔ اچھا فیصلہ کب ملتا ہے انسان کو؟ جب اس کے پاس خوب ایکسپیرینس ہو۔ اچھا ایکسپیرینس آپ کو اچھے فیصلے دلاتا ہے، اور اچھا فیصلہ آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ لیکن یہ ایکسپیرینس انسان کو ماں کی گود سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو غلط ڈیسیزن بھی لینے ہوتے ہیں، پریکٹس کرنی ہوتی ہے، عملی میدان میں اترنا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں، آپ کو خوب ایکسپیرینس حاصل کرنے ہیں، اور ان اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو صحیح فیصلے لینے ہیں، اور ان صحیح فیصلوں کو لے کر خود بھی کامیاب ہونا ہے، اپنی نسلوں، اپنے بھائیوں اور اپنے پڑوسیوں اور اپنی قوموں، ملت کو بھی کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی بہت مہربان ہے، جس نے اس کائنات میں بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے، بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ یہ سائنس جو آپ کو اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کی ذہن کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ کو مذہب کو بھی اچھی طرح سے سکھاتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی
کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کو اتنا گہرا بنایا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پتھر ڈالا جائے تو وہ 70 سال میں جا کر اس کی تہ تک پہنچے گا. اللہ اکبر. In about 70 years 70 سال میں جا کر وہ اس کی تہ تک پہنچے گا. یہ مجھے ایک دم سے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک دن پرائمری کی ایک بک تھی NCERT کی، وہ میرے پاس تھی اور میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک چیپٹر تھا سن، سورج کے بارے میں. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ سائنس کی تحقیق ہے، یہ سورج جو ہمیں معمولی سا نظر آتا یہ اتنا بڑا ہے کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ تمام جو زمین ہے اس جیسی 10 لاکھ زمینیں اس ایک سورج میں سما سکتی. اللہ اکبر. 10 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما جائیں گی، جو سورج ہمیں معمولی سا نظر آ رہا ہے. تو حضور کا جو فرمان ہے کہ اللہ نے جہنم کو اتنا گہرا بنایا ہے کہ ایک پتھر 70 سال میں جا کر اس کی تہ تک پہنچے گا، تو اب اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. تو جو یونیورس یہ کائنات ہے اللہ نے بہت عظیم بنائی ہے. جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمارا ذہن کھلتا جاتا ہے، ہمیں اس کائنات کی سمجھ آتی جاتی ہے. ابھی آپ کے لیے جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کو اچھے سے محنت اور لگن کے ساتھ پڑھنا، اپنے سٹاف اپنے ٹیچرز کا ادب کرنا. آج جو سب سے خراب چیز اسکول اور کالجز میں دیکھی جا رہی ہے وہ ہے ٹیچرز کا رسپیکٹ اور ان کا ادب اسٹوڈنٹ کے ذریعے نہ ہونا. یہ اساتذہ، یہ ٹیچرز، یہ معلم کون ہیں؟ مذہب اسلام نے انہیں روحانی باپ کہا ہے. روحانی باپ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی غذا کا انتظام کیا، لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی جو روح ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کو سنوارنے کا کام آپ کے یہ ٹیچرز کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اسکول ایک امتیازی حیثیت کے ساتھ آگے بڑھے گا. اس کے طلبہ ادب دار بنیں گے، اپنے اسٹاف کا ریسپیکٹ کریں گے اور محنت اور لگن سے پڑھیں گے، جس سے فیوچر میں ہمارے نور البھائی کا سینہ چوڑا ہوگا جب آپ کسی اونچے مقام پر ہوں گے اور یہ آپ سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ الحمدللہ میرے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والا یہ بچہ آج اتنے عظیم مقام پر پہنچ گیا ہے. تو ان کے لیے دل کی تسکین کا یہ بہت بڑا سامان ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، ٹائم کی قلت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی میں نے جو کہا اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس اسکول کو، اس کے جملہ اراکین کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.